وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جو بڑے بڑے معجزے، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن، اس کے بعد ان کا ایک بڑا معجزہ سفر معراج، کہ وہ زمین سے کائنات کے آخری مقام جس کو عرش الہی کہتے ہیں اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے، جسے لامکان کہتے ہیں. لامکان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مکان نہیں. اللہ تعالی مکان سے پاک، وہ ہر طرف ہے. کبھی کبھی ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے اوپر والا، یہ کہنا درست نہیں ہے. وہ اوپر والا نہیں، ہر جگہ ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نیلی چھتری والا، تو نیلی چھتری نہیں، نیلی چھتری بنانے والا. اگر آپ کہیں اللہ اوپر ہے تو پھر باقی سمتوں میں کون ہے؟ وہ ہر جگہ ہے. ہاں، اوپر کا اشارہ عظمت کے لیے، سمت کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ کائنات بنائی، انہیں اس پوری کائنات کی سیر بھی کرائی. میں اور آپ زمین کے بغیر قرار نہیں پکڑ سکتے. زمین نہ ہو ہم نہیں ٹھہر سکتے. آکسیجن نہ ہو ہم لمحوں میں، کوئی اس کے لیے زیادہ دیر نہیں، لمحوں میں ختم. سر گھٹنے لگے گا، ختم. آکسیجن کتنی ضروری. ایک حد تک گرمی برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو نہیں کر سکتے. سردی ایک حد تک، اس کے بعد خون جمنے لگ جائے گا، نہیں کر سکتے. یہ ہم لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ انہیں آسمانوں میں لے گیا. آکسیجن مسئلہ نہیں ہے، ٹیمپریچر مسئلہ نہیں ہے، زمین مسئلہ نہیں. بس وہی بات، وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں. یہ معراج جسمانی ہے. جسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. تفصیل قرآن کریم میں ہے. سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. لفظ سبحان سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بیان شروع فرمایا. سبحان، پاکی ہے اس کو، پاک ہے وہ ہر کمزوری، مجبوری سے، معذوری سے، ہر نقص سے، عیب سے. اس کے لیے کوئی چیز مسئلہ نہیں، وہ پاک ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کا دعویٰ فرماتے، ہم تب بھی کہتے، ہم مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، مگر دعویٰ اللہ لے جانے کا فرما رہا ہے، کیونکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر. کچھ لوگ کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر لامکان میں کیوں بلایا؟ یہ اس کے راز ہیں، اس کی حکمتیں. ہاں، لامکان میں بلا کے بتا دیا میرا حبیب مکان کا محتاج نہیں. اور اللہ نے اپنے قرب خاص میں بلا کر یہ بھی کہ وہ جہاں چاہے اپنے عبد مقدس کو لے جائے. کائنات تمہارے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے. بڑی شان، بڑا مقام.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مرتبے والے رسول ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کر کے کوہ طور پر جاتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب ملتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جواب نہیں ملا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ بھی جواب نہیں ملا کہ میں دکھاتا نہیں، بس فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ہے رؤیت دیدار اور ایک ہے احاطہ ادراک۔ دھیان سے سن لیجئے، قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس آیت کو پڑھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو آنکھیں ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی آنکھ ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو سنیں، ادراک کہتے ہیں پورا پورا گھیر لینا، یہ کوئی آنکھ نہیں کر سکتی اللہ کے لیے۔ ہاں، رؤیت دیدار، اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حضور کی آنکھ نے اللہ کو پورا پورا گھیر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ احاطے میں آ ہی نہیں سکتا، وہ تو نور ہے، اس کی وسعتیں کتنی کون جان سکتا ہے۔ تو وہ جو اعتراض کرتے ہیں جان لیں، ادراک اور ہے، رؤیت اور ہے۔ دیدار کا ہم مانتے ہیں، دیدار کیا، گھیرا نہیں آنکھ نے۔ میں کسی انسان کو دیکھوں، اس کا قد جان سکتا ہوں، چوڑائی لمبائی جان سکتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ادراک احاطہ۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن رؤیت خود فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تم دیکھ لو گے۔ تو پہاڑ کا قائم رہنا ممکن، تو اللہ کا دیکھا جانا بھی ممکن، جس کے لیے اللہ چاہے۔ اور بخاری شریف میں ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، جس طرح 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں اور شبہ نہیں ہوتا، اس طرح اللہ کو دیکھیں گے، شبہ نہیں ہوگا۔ تو جنتی جنت میں جا کے دیکھیں گے، جنت کے مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہاں دکھایا۔ یہ ان کا بہت بڑا کمال، بہت بڑا معجزہ۔ کتنی احادیث اس حوالے سے ہیں اور بہت لمبی ہیں، طویل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور پر، 40 روزے رکھ کے سوال کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ حبیب کے پاس اللہ تعالی خود بھیجتا ہے جبریل کو، جاؤ جنت سے براق لو، جنتی حلے یعنی لباس اعلیٰ وہ ساتھ لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے کے جاؤ، میرے حبیب سے جا کے کہو کلیم مجھے چاہتا ہے، حبیب میں تمہیں چاہتا ہوں، ان ربک لیشتاق الیک، اندازہ کیجئے۔ چنانچہ جبریل امین آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، براق پر سوار ہوئے۔ یہ براق کی سواری دنیا میں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں لیلن، پوری رات کا واقعہ نہیں ہے، رات کے کچھ حصے کا واقعہ، کتنی لمبی سیر ہے۔ صرف مدینہ سے مسجد اقصی پیدل جائیں اور آئیں تو کتنا فاصلہ اس زمانے میں، اور پھر درمیان میں کہاں کہاں رکے، کیا کیا پیش آیا، کیا کیا دیکھا، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہی تو معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، کون سیر کرا رہا ہے؟ رب تعالی۔ کائنات کس نے بنائی؟ رب تعالی نے بنائی۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے؟ نہیں۔ میں اور آپ اس کی قدرت کا احاطہ گھیر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ مان لینا، جب ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، ہم اللہ کی قدرت کو جان نہیں سکتے، اس کے اعتراض نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ دل و جان سے مانے، رب تعالی سیر کرا رہا ہے۔ آپ کی سائنس یہ کہتی ہے میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ سے نور نکلتا ہے، اس چیز کو جا کے ٹکراتا ہے،
واپس میری آنکھ میں آتا ہے تب میں وہ چیز دیکھ پاتا ہوں. سورج کے لیے کہا گیا کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ ہے زمین سے. 93 ملینز مائل. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ. میں نے آنکھ اٹھائی, سورج میرے سامنے سیکنڈ بھی نہیں لگا. میری آنکھ سے نور نکلا, 9 کروڑ 30 لاکھ میل سفر کیا, سورج سے جا کے ٹکرایا, پھر 9 کروڑ 30 لاکھ میل واپس آیا. مجھے سورج نظر آیا لیکن سیکنڈ بھی نہیں لگا. حالانکہ کہتے ہیں 8 منٹ پہلے کی تصویر ہوتی ہے, سیکنڈ نہیں لگا. جب میری آنکھ کے نور کی رفتار اتنی ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے بنایا اس نبی کی رفتار کتنی ہوگی؟ سائنس جواب دے گی مجھے. مگر یہ کائنات رب تعالیٰ نے بنائی, اس نے اس کائنات کو روک دیا. سارا نظام, حبیب کی سیر کا وقت ہے. یہ بھی سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. آئیے آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں. گھڑی پہنی ہے آپ نے. پہلے گھڑی ہوتی تھی چابی سے چلتی تھی, آج کل کوارٹز گھڑیاں ہمارے پاس. بیٹری سیل کو 6 مہینے کا, سال کا, 2 سال کا, 5 سال کا, 10 سال کا لگا دیتے ہیں. لگا دیا گھڑی میں, وہ گھڑی کی جان بن گیا. گھڑی ایک جسم, وہ بیٹری سیل لگا دیا, وہ جان بن گیا. اگر وہ اس میں ہے تو یہ جسم حرکت کرے گا. بیٹری سیل نکال دوں, گھڑی کا جسم بیکار, کوئی حرکت نہیں. کیوں؟ کہ جان کے بغیر جسم میں حرکت نہیں ہوتی. ہماری جان نکل جاتی ہے, ہمارے ہاتھ دوسرے ہلاتے ہیں, ہم نہیں ہلا پاتے کیونکہ جان نکل چکی. تو حرکت ہوتی ہے جان سے. تو گھڑی کا ایک جسم ہے, اس کی جان ہے وہ بیٹری سیل. گھڑی سے نکال دیا جائے گا, جان نکل جائے گی, حرکت ختم. لیجئے جی, آپ کی گھڑی میں جو بھی ٹائم ہوا ہے آپ اس وقت وہ سیل نکال دیں, وہ گھڑی کی جان نکال دیں, گھڑی رک جائے گی. آپ 10 منٹ, گھنٹہ, دن, مہینہ, سال, اس کے بعد دوبارہ جب سیل ڈالیں گے گھڑی کہاں سے چلے گی؟ جہاں سے رکی تھی. جب تک جان نہیں تھی, جسم میں حرکت نہیں تھی, جان آئی, حرکت شروع ہو گئی. سمجھنے کے لیے بات بلا تشبیہ. معراج کے حوالے سے ہم شاعر سے سنتے ہیں, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زنجیر کی حرکت, پانی کا بہاؤ کتنی دیر کا؟ چند سیکنڈ, میکسیمم 1 منٹ. اگر وہ ڈھلان ہوگی پانی کتنا چلے گا؟ کنڈی کی حرکت کتنے سیکنڈ ہوگی؟ مگر زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کا پانی چل رہا تھا, کنڈی ہل رہی تھی, بستر کی گرمی موجود تھی. عقل حیران. تو میں نے کہا نا, معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو عاجز کر دے. کتنا بڑا معجزہ. گھڑی کے جسم سے جان نکلی, گھڑی رک گئی, دوبارہ جان ڈالی, وہیں سے شروع ہوا جہاں رکا تھا. یہ پوری کائنات بھی ایک جسم کی طرح ہے. پورا جہان, پوری کائنات, اس کی جان میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب اس کائنات سے نکلے, جان نکل گئی, جسم کی حرکت رک گئی. میرے آقا سیر کرتے رہے. کتنا عرصہ لگا؟ کچھ کہتے ہیں اتنے برس لگ گئے, کچھ کہتے ہیں اتنے, اچھا بھی کہہ لیجئے. لگتا رہا ٹائم, حرکت رکی ہوئی ہے. کائنات کا نظام, سب کچھ روک دیا گیا, سیر ہو گئی. جب واپس آئے, جان واپس آئی, حرکت وہیں سے شروع ہوئی جہاں سے رکی تھی. اب آپ نے اس انداز میں بھی پہچان لی. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات. مگر
حقیقت وہی ہے کہ حضور گئے اور آئے، ان کے نور کی رفتار اور ان کی شان کیا ہے وہ رب تعالی جانتا ہے جس نے عطا کی ہے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا معجزہ۔ مسجد حرام خانہ کعبہ سے چلتے ہیں، پہلے تو یہ کہ حضور کے لیے لباس آیا جنت کا، وہ جنتی جوڑے آئے، براق کی سواری، مدینہ منورہ حضور اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، جبریل نے کہا یہ آپ کی ہجرت گاہ، یہیں آپ کا فیضان دنیا کو ساری تقسیم ہوگا، یہی مرکز بنے گا۔ بیت اللحم آیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، حضور وہاں اترے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مقام مدین آیا، یہ سارا واقعہ حدیث میں بیان کیا۔ معراج میں اللہ والوں کے مقامات پر جانا زیارت کے لیے، وہاں 2 نفل ادا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، یا درود و سلام یصلی علیک، ان مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم یصلی فی قبرہ، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس، ایک تو وہ ہے نا گولڈن گنبد، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، وہ قبۃ الصخرہ، ڈوم آف راک، وہ پتھر کے اوپر بنا ہوا وہ گنبد ہے جہاں سے آپ معراج کو تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی اس کے ساتھ ہے، وہاں سارے نبی موجود، 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی اور رسول سب موجود، میرے نبی کے معجزات۔ صفیں بنی ہوئی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب بادشاہ ہے سب کو موجود ہونا ہے، حضور سب کے نبی ہیں، سب موجود ہیں وہاں۔ امامت، مصلی، صفیں بنی ہوئی ہیں، مسلط خالی ہے امامت کا۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت یوسف صدیق اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، شان والے مرتبے والے سارے انبیاء موجود، مگر جبریل امین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے وہ سارے نبی جن کی وفات ہو چکی ہے، لیکن نبی مرتے نہیں ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حضور نے فرمایا موسیٰ کی قبر پہ سے گزرے، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ زندگی دینے والا، تو مردوں کی نماز تو نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت فرمائی۔ کیا پیاری جماعت، امام کتنا پیارا، مقتدی کتنے پیارے۔ پھر وہی جلسہ ہوتا ہے نماز کے بعد، انبیاء کرام اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، انہوں نے خطبے پڑھے، ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ اس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا نے پہلا ہی کلمہ ایسا فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش میں آتے ہیں، یہ ہیں وہ فضائل جن کی وجہ سے ان کا رتبہ ہم سے بڑا، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو شان دی، ان کے معجزے، بشری کمال رکھنے والے زمین پر رہ گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے۔ مسجد اقصی اللہ کرے آزاد ہو، آپ جائیں زیارت کریں، وہاں ایک چٹان ہے، یہ جو کہیں باہر نہیں ہے، اندر زمین سے اٹھی ہوئی ہے، وہاں اندر لوگ جا کر اس کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی کہیں نظر آ جائے، یہ کوئی پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا پتھر نہیں ہے، یہ اندر عمارت کے اندر چٹان ہے، اس کو چاروں طرف سے کوئی سہارا نہیں ہے، درمیان سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے۔ روایتوں میں